لاسٹ آیت میں جہاں پہ ہم نے پروگرام کو ختم کیا تھا وہاں پہ ہم بات کر رہے تھے منافقین کی، کہ منافقین یہ کہا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جو ہم پہ اچھائی آتی ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ جو بھی اچھی چیز ہے وہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لے کے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی مشکل آتی تھی تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ آپ کے فیصلے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ایسے ہوا۔ وہ یہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ دیکھیں جب غزوہ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں آپ کو پورا واقعہ سورۃ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ کیسے غزوہ احد میں، اور سورۃ النساء میں بھی ہم نے اس کا تھوڑا سا دیکھا تھا کہ جب غزوہ احد میں یہ لوگ نکلے تھے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا کہ کفار مکہ وہاں سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا تھا، تو وہ بچے جو ینگ بچے تھے انہوں نے بدر میں ساتھ نہیں گئے تھے، تو ان میں جوش و جذبہ بھی تھا، اور بدر میں تو اتنی بڑی کامیابی ہوئی تھی، تو ان لوگوں کو یہ تھا کہ ہم کیوں اندر رہ کے مقابلہ کریں، کیونکہ جو بڑے صحابہ تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کا اپنا بھی یہی ارادہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کے کفار مکہ جو آ رہے ہیں ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کیوں ڈرتے ہیں، ہمارے ساتھ تو اللہ ہے، ہم نکلیں گے، ہم جا کے ہم احد کے مقام پہ جاتے ہیں اور ہم وہاں جا کے ان سے لڑائی کریں گے۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مان لی، اور پھر جب وہاں پہ جا کے بیکاز آف ان کی وجہ سے، کیونکہ انہوں نے وہ درہ جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 50 صحابہ کو بٹھایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگر ہماری بوٹیاں بھی چیلیں نوچ کر لے جائے تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور انہوں نے ان کے اٹ واز جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، دے تھنک کہ اب ہماری فتح ہو گئی ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ اب ہم بھی جاتے ہیں اور ہم مال غنیمت جا کے اکٹھا کرتے ہیں۔ اتنی دیر میں پیچھے سے خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ابو سفیان تھے، انہوں نے پیچھے سے دیکھا کہ درہ کی وہ جو جگہ خالی ہے وہاں سے انہوں نے حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا، اور اسی نقصان کے بارے میں اب صحابہ یہ جو منافقین ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ کی وجہ سے ہوا، کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم اندر، اور یہ سارے لوگ، سارے صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ صرف کچھ لوگ ہیں جن کی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جو گروہ کے اندر منافق لوگ ہوتے ہیں ان کا کردار کیا ہے، ان کے ساتھ کیسے نبٹنا چاہیے، اور جب وہ ان کے دل کی حالت ہوتی ہے جب تک تو اس وقت تک تو وہ ظاہر نہیں ہوتے، تو اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ، اور جب وہ ظاہر ہو جاتے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، تو آج انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، تم پہ اچھائی آ رہی ہے یا بری وقت آ رہا ہے تمہارا تو وہ اللہ ہی کی اذن سے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ دوسری آیت ہے، آیت نمبر 80 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت غصے میں بات کر رہے ہیں کہ ما اصابکا، کہ جو بھی پہنچتی ہے تجھ کو، من حسنتن، کوئی بھی بھلائی، فمن اللہ، تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، وما اصابکا، اور جو پہنچتی ہے تجھ کو، من سیئاتن، کوئی بھی برائی، فمن نفسکا، وہ تیرے اپنے نفس کی کمائی ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ، اور بھیجا ہم نے آپ کو، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، رسول بنا کر۔ اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں قرآن میں ایک اور جگہ بھی سورہ شورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، آیت نمبر 30 میں، آپ ذرا خود نکال کے دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو بھی مصیبت تجھے پہنچتی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ وہ تیرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ ہم تو تیرے بہت سے گناہ یوں ہی معاف کر دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پکارے ہیں نا کہ دیکھو تم پر مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، میں تو تمہارے بہت سے گناہ یوں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں مصیبت جو ہے نا وہ بھی دو طرح کی ہے۔ اب ایک تو مصیبت آتی ہے جس وقت ہمارے گناہوں کی وجہ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ جو تمہارے پر مصیبت آتی ہے، جو تم تک پہنچتی ہے، وہ تمہارے اپنے نفس کا کمائی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں یہ بھی کہا کہ تم کہتے ہو کہ تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، بلکہ تم اللہ کی نہیں، تم اپنے نفس کی عبادت کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو چیز ایکسپلین کی کہ وہ ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ کی جب انسان نافرمانی کرتا ہے، جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں نا کسی بھی لیول پہ، اس کی سب سے چھوٹی سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے جو محکوم، اس کے انڈر لوگ ہوتے ہیں، اس کے انڈر فار ایگزامپل کوئی ماں ہے تو اس کے بچے ہوں گے ڈیفینیٹلی، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس کے ورکرز ہوں گے، یا کسی لیول پہ بھی آپ دیکھیے کہ جو اس کے انڈر لوگ یا نوکر ہیں کام کرنے والے،
وہ جو اس کے محکوم ہوتے ہیں نا وہ اس سے اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ایکچولی اس کی نافرمانی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں آلویز اس چیز سے اتنا ڈرتی ہوں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ جب بھی کبھی ایسا ہو کہ تمہارے ماتحت لوگ تمہاری نافرمانی کرنے لگیں تو بجائے ان کو ڈانٹنے کے فوراً رک جاؤ اور دیکھو کہ میں نے اللہ کی نافرمانی کہاں کی ہے, اپنے آپ کو کریکٹ کر لو اور فوراً اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کرو اور دعا کرو, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے دل میں بھی تمہاری محبت ڈال دے گا اور وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ آ کے ٹھہر جائیں گی انشاءاللہ. اور یہاں پہ جو ایک اور بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی سے جب پوچھا صحابہ نے کہ ہمیں یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ مصیبت ہے, یہ آزمائش ہے, کیونکہ جب مصیبت آتی ہے تو اس کی شکل تو ایک ہی جیسی ہوتی ہے, لگتا ہے مطلب جیسے مشکل وقت آ جاتا ہے تو ایک ہی شکل کی چیز لگتی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس کے اندر خیر ہے یا اس کے اندر ہمارے لیے عذاب ہے. تو حضرت علی نے کہا کہ اس کا سب سے آسان کرائٹیریا یہ ہے کہ جب انسان پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے, اس کے ایسا وقت آ جائے تو اگر وہ اللہ کے نزدیک چلا جاتا ہے تو دیٹ مینس کہ وہ اس کی آزمائش ہے, اور اگر وہ اس مصیبت میں اللہ سے دور ہو جاتا ہے مینس کہ وہ بھاگ رہا ہے, دوڑ ہے کہ اب یہ میرے پہ مشکل آ گئی تو اب میں یہ کروں, اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, وہ اس طرح والی حرکتیں کرتا ہے, تو سمجھو کہ یہ اس پہ مصیبت ہے. اب صحابہ نے اور اسلاف نے ہمیں اس بات کا بتایا ہے کہ دیکھیں سب سے آسان کرائٹیریا کیا ہے کہ اپنے دل کی حالت, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ آزمائش انسان پہ آتی ہے. اب مومن پہ آزمائش ہے اور جو منافق ہے یا جو غلط کام کرے یا کافر ہے یا فاسق ہے یا کسی لیول پہ, اس پہ وہ مصیبت ہے. تو اب اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب کبھی کوئی مشکل حالات آتے ہیں یا اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں نعمتیں دے کے بھی آزماتے ہیں اور نعمتیں لے کے بھی آزماتے ہیں, دیٹ مینس کہ اچھی بھی چیز آ سکتی ہے اور بری بھی آ سکتی ہے. تو پتہ کیسے چلے, جب آپ پہ کبھی کوئی مشکل وقت آتا ہے آپ اسباب ضرور کریں گے, ٹھیک ہے, پورے اسباب آپ کریں گے کہ کیا کر سکتی ہوں, اس کو میں نے کیسے ٹھیک کرنا ہے, میں کس کو فون کروں, کس سے بات کر سکتی ہوں, کہاں پہ میں نے جانا ہے, وہ سارے اسباب جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ آپ استعمال کریں. لیکن آپ اپنے دل کی حالت دیکھیں کہ کیا ایسا ہے کہ آپ بے چین ہو گئے, آپ کو نیندیں نہیں آ رہی ہیں, آپ نے خود بھی پریشان ہے, فون اٹھا کے اس کو بھی تنگ, اس کو بھی فون, دیکھو یہ ہو گیا میں کیا کروں, اس نے یہ میرے ساتھ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, آپ کی یہ حالت ہے. یا پھر آپ اسباب پورے کریں لیکن آپ کا دل چین میں ہے, آپ آرام سے سوتے ہیں, آپ آرام سے اٹھتے ہیں, پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں اس بات کو میں نے کیسے سالو کرنا ہے, یہ میں کیسے کروں گی. تو یہ کرائٹیریا جب ہمیں پتہ چل جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ پھر سے اتنا پیار آتا ہے کہ یا رب العالمین کتنی خوبصورت بات. دیکھیں اب دل کی حالت تو کسی کو بھی نہیں پتا نا, ایون اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ دل کی حالت کیا ہے. دل کی حالت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی پتا ہے. اگر آپ کا دل چین میں ہے تو پھر خوشیاں منائیں, اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تیرا کروڑ شکر کہ میں اتنے مقام پہ تو آ گئی ہوں کہ کم از کم اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوں, کہ میں اس امتحان جو میرے اوپر تو نے آزمائش ڈالی ہے انشاءاللہ میں اس میں سے نکل جاؤں گی. لیکن اگر آپ کا دل اتھل پتھل ہو رہا ہے, آپ پریشان ہیں, آپ کی نیندیں اڑ گئی ہیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے, پھر آپ نے چپ کر کے توبہ کرنی ہے, پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرنی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. دیکھیے توبہ کے دروازے تو ساری عمر کھلے ہوتے ہیں نا, بس پتہ یہ لگنا چاہیے کہ ہم غلط کہاں پہ, تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول بھی کر لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی, وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا, اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے. یہاں پہ دیکھیں انسانیت کی بات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے, لِلنَّاسِ رَسُولًا, کہ رسول بنا کے بھیجا. یہ نہیں کہا کہ مومنوں کے لیے, مسلمانوں کے لیے یا متقیوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا, تمام انسانیت کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ مصیبت ڈالیں یا آپ کسی کو خوشیاں دیں یا آپ کسی کے غم لے لیں, یہ آپ کا کام نہیں, یہ اللہ کا کام ہے. یہ اتنی کلیئر, اتنی خوبصورت سمجھ آتی ہے اس آیت سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ تو رسول ہیں, آپ پہ جو وحی ہوتی ہے
اب وہی پیغام آگے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے۔ اور اس کے بعد صحابہ کی زندگیاں دیکھیے، تابعین کی دیکھیے، تبع تابعین کی دیکھیے، اپنے اسلاف کی دیکھیے، جو اللہ والے بندے ہیں ان کی زندگی دیکھیے کہ وہ چلتا پھرتا قرآن نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے بڑی کسی بھی مومن کی، کسی انسان کی کامیابی یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں اور آپ اس کو اتنا نہیں جانتے، آپ ایک ہی دفعہ بے شک اس کو ملے ہیں اور اس کو دیکھ کے آپ کو اللہ یاد آ جائے، آپ کو لگے کہ یہ بندہ جو ہے نا، یہ جس سے میں مل رہی ہوں، یہ کوئی اللہ والا بندہ ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ انسان کی اس کے ظاہری، اس کے جوارے جو ہیں، اس کے ظاہریت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چھا جائے، بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم لوگ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور بھیجا ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ ہی کافی ہے اس پر گواہی دینے کے لیے، کہ اللہ اس پر گواہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 80 میں، من یطیع الرسول، اور جو کوئی اطاعت کرے رسول کی، فقد اطاع اللہ، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اب یہ دیکھیے کتنی خوبصورت آیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے سے مقدم کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ جس نے، یوزلی ہم پڑھتے ہیں نا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع اللہ و اطیع الرسول پڑھتے ہیں، اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے اطاعت کی رسول کی، تو بس تحقیق اس نے اطاعت کی اللہ کی، کیونکہ وہی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چلتا پھرتا قرآن تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم تھے۔ اب پھر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مسلم کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ آپ اچھے سے یاد کر لیں، کہ وہ اونٹ جس کی نکیل اپنے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو مسلم کون ہوتا ہے کہ جس کی نکیل اپنے رب کے ہاتھ میں ہو، وہ جس وقت جس طرح سے اس کو چلانا چاہے وہ اس کے لیے چلنے کے لیے تیار ہوتا رہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب دیکھیے آج کل کے زمانے میں بھی یہی پرابلم ہے، منافق کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ماننا اس کو مشکل نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن وہ سنت کو نہیں مانتے۔ آج کل کا نیا فتنہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اتنے سالوں بعد لکھی گئی، ہمیں کیا پتہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ہاں وی ڈونٹ بلیو ان سننا، کیونکہ ان کو مشکل لگتی ہے نا۔ سنت میں سارے کے سارے عمل کی بات ہے، اس میں ڈیٹیل ہے، ساری قرآن آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ کے پاس ان آیات کا شان نزول نہ ہو۔ آپ کو کیسے سمجھ آ سکتی ہے کہ قرآن میں یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اب پھر اس بات کو آپ اپنی زندگی پہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس کا شان نزول یہ تھا کیونکہ قرآن تو رہتی دنیا تک ہے، آج قرآن میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، تو آپ سنت کو کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس زمانے میں بھی منافقین کی یہی پرابلم تھی کہ ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان کو نہیں سمجھ آتی تھی، قرآن ان کو پھر سمجھ آ جاتی تھی، اور یہاں پہ بات مسلمانوں کی ہو رہی ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کافی ہے ان پہ گواہ کہ جو اطاعت کرے گا رسول کی، البتہ اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ وَمَن تَوَلَّا، اور جو کوئی جس نے منہ پھیر لیا، مینز کہ وہ منافق ہو گیا یا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنی ہے، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو پس نہیں بھیجا ہم نے آپ کو علیہم ان پر حفیظا، نگران بنا کر۔ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا کہ لست علیہم بمساطر، کہ آپ کو میں نے دروغہ بنا کے نہیں بھیجا، اے رسول آپ کو میں نے اس لیے نہیں بھیجا، وما ارسلناک علیہم حفیظا، کہ میں نے آپ کو ان پہ نگران نہیں بنا کے بھیجا، آپ میرے رسول ہیں، آپ کا جو کام ہے آپ اپنا کام کریں، آپ لوگوں کی گواہیاں دے، آپ قیامت کے دن آپ سے لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنے کام میں دھیان دیں۔ اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی بات کہیں گے یہ آگے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں طاعتاً، کون یہ کہتے ہیں؟ یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ آیت میں بھی ہم دیکھیں آہستہ آہستہ ہم یہی جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو منافق تھے نا، ان کے دلوں کی حالت پتہ نہیں ہوتی تھی، وہ اوپر سے کہتے تھے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی مان رہے ہیں، ہم مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، لیکن ان کے دل میں کیا تھا تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں۔ اب آج کے دور میں آپ دیکھیے کہ ہمارے کیا ہے کہ اس زمانے میں تو پتہ نہیں چلتا تھا ان کے دل کی حالت، لیکن آج تو لوگ ظاہری ایسے سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں۔
اور جب ہمیں ظاہری پتہ چل جائے کہ وہ منافق ہیں یا فاسق ہیں اور منہ سے وہ کلمہ گو ہے، تو ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہونا چاہیے؟ انشاءاللہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں، اور یہی معاملہ ہم کیسے سمجھیں اور کیسے کریں، یہی ہم جانیں گے اگلے انشاءاللہ وقفے کے بعد۔